الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ارحم امتی بامتی ابو بکر یا رب صل وسلم دائما ابدا على حبیبک خیر الخلق كلهم هو الحبیب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الاهوال مقتحم. درود پاک. نبیوں کے بعد خلق میں جو بہترین ہے، نبیوں کے بعد خلق میں جو بہترین ہے، سلطان انبیاء کا وہ جانشین ہے. محشر میں منکروں کی ذرا شکل دیکھنا، صدیق جب اٹھیں گے رسول خدا کے ساتھ. اور یہ سچ ہے کہ خطرہ اغیار بہت ہے، پر کیا کریں صحابہ سے پیار بہت ہے. واجب الاحترام، گزشتہ کئی جمعہ سے آپ حضرات کے سامنے خلیفہ بلا فصل سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے فضائل و مناقب بیان ہو رہے تھے. اور آخری جمعہ میں نے کچھ باتیں ان کے خلیفہ اول ہونے کے دلائل پر کی تھی. آج چونکہ مولانا محمد احمد لدھیانوی صاحب دامت برکاتہم العالیہ کی طرف سے پورے پاکستان میں آج کا دن یوم تشکر کے عنوان پر اجاگر کرنے کا حکم ہے، کیونکہ اہل و سنت کے لیے، مسلمانوں کے لیے، ایمان والوں کے لیے، قرآن کو 30 پارے ماننے والوں کے لیے، خلفائے راشدین کے ماننے والوں کے لیے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری معصوم ماننے والوں کے لیے، اپنے ہاتھوں سے وضو کو شروع کرنے والوں کے لیے، کسی ٹھیکری پر نہیں زمین پر سجدہ کرنے والوں کے لیے، اور نبی کا بتایا ہوا کلمہ پڑھنے والوں کے لیے، نبی کی بتائی اور سکھائی ہوئی آذان دینے والوں کے لیے یہ خوشخبری آپ حضرات کو معلوم ہو چکی ہے کہ پاکستان کی نیشنل اسمبلی میں الحمدللہ ناموس صحابہ کا بل متفقہ طور پر قانون کی حیثیت سے پاس ہو گیا، جس کے لیے جد و جہد اور محنت کی جا رہی تھی. وہ کام الحمدللہ پائے تکمیل کو پہنچ گیا. اب اس بل نے سینٹ کے اندر جانا ہے. دعا کریں کہ اللہ رب العزت وہاں سے بھی ایک پختہ قانون کی حیثیت سے اسے پاس کروا دے. اس پر میں آؤں گا آخر میں. سر دست آپ جانتے ہیں کہ اسلام کی اینٹ اور اسلام کی بنیاد وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں. قصر نبوت کی آخری اینٹ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے تو امت نبوت کی پہلی اینٹ ابو بکر صدیق ہے، جنہیں نبی نے مصلی دے کر ان کی خلافت و امامت کی طرف دنیا کو بتلایا، اور بار بار فرمایا کہ ابو بکر سے کہو کہ نماز پڑھائیں، ابو بکر سے کہو کہ نماز پڑھائیں.
عموماً ہم جو حدیث ایک سنتے ہیں خطبے میں بھی کہ ارحم امتی بامتی ابو بکر، یہ حدیث بھی در حقیقت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت کی طرف اشارہ ہے، کیونکہ نبی نے فرمایا میری امت میں سب سے زیادہ رحم کرنے والا وہ ابو بکر ہے۔ اب امت پر سب سے زیادہ مشفق اور راحم اور رحم کرنے والا وہ ابو بکر ہے، تو بھائی رحم تو وہی کرے گا کہ جو طاقتور ہو، اپنے سے کمزور پر رحم کرے گا۔ ایک کمزور آدمی کیا کسی کے طاقتور پر رحم کرے گا؟ جس کے پاس اسباب ہوں، حکومت ہو، منصب ہو، فوج ہو، جس کے پاس پورا نظام ہو، وہ رحم کرنے والا ہوتا ہے، ہمیشہ بڑا چھوٹے پر رحم کرتا ہے۔ اسی لیے حدیث میں کہ لیس منا من لم یرحم صغیرنا، جو ہمارے چھوٹوں پر رحم نہ کرے وہ ہم میں سے نہیں۔ پتہ چلتا ہے رحم چھوٹوں پہ کیا جاتا ہے اور رحم کرنے والا بڑا ہوتا ہے، اور جب کوئی بڑا کسی حکومت پر آ جائے تو اس کا کام ہے رحم کرنا۔ اسی لیے پیغمبر کی دعاؤں میں سے ہے کہ اللہم لا تسلط علینا من لا یخاف ولا یرحمنا، اللہ ہم پر ایسوں کو مسلط نہ کر جو ہم پر رحم نہ کرتا ہو۔ پتہ چلتا ہے کہ جو مسلط ہو وہ رحم نہ کرے، تو اس چیز سے پیغمبر نے پناہ مانگی ہے۔ تو اب جو مسلمانوں کا بڑا بنے گا وہ رحم کرے گا، تو پیغمبر کی وہ دعا جو امت کو سکھائی ہے وہ قبول ہوگی۔ اب دیکھو بڑے ہی تو چھوٹوں پر رحم کرتے ہیں، اسی لیے والدین بڑے ہوتے ہیں، وہ اپنے بچوں کے لیے مشفق ہوتے ہیں، راحم ہوتے ہیں، اسی لیے ان کے لیے دعا جو سکھائی ہے وہ یہ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اللہ جیسے بچپن میں انہوں نے ہم پر رحم کیا، ہم پر شفیق رہے، تو بھی ان پر اسی طریقے سے رحم کر لے۔ یہ ارحم امتی بامتی ابو بکر، یہ صرف حدیث ہی نہیں ہے، یہ صرف ابو بکر کی فضیلت ہی نہیں ہے، بلکہ یہ ابو بکر کے خلیفہ بلا فصل ہونے کی دلیل بھی ہے۔ کیونکہ رحم تو وہ کرے گا جو بڑا ہو، جو صاحب اختیار ہو، جو صاحب ارباب ہو۔ اسی لیے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں پیغمبر نے فرمایا یہ امت میں سب سے زیادہ مشفق اور میری امت کے لیے سب سے بڑا راحم ہے اور رحم کرنے والا ہے۔ اور آپ کو پتہ ہے حکمرانوں کے دل میں جب رعایا کے متعلق یہ بات ہو کہ ان کے ساتھ شفیقانہ معاملہ کرنا ہے، ان کے اوپر رحم کرنا ہے، وہ مہنگائی نہیں کرے گا، اسے پتہ ہے مہنگائی ہوگی، ان کے ساتھ بے رحمی کا معاملہ ہوگا، وہ ان کے ساتھ ظلم نہیں کرے گا، اسے پتہ ہے اگر ظلم ہوگا تو یہ بے رحمی کا معاملہ ہے، اسے پتہ ہے نا انصافی نہیں کرنی، کیونکہ نا انصافی ہوئی تو یہ بے رحمی کا معنی ہے، اسے پتہ ہے کہ میں نے غلط فیصلہ نہیں کرنا، اگر غلط فیصلہ کریں گے تو یہ بے رحمی کا معنی ہے۔ ابو بکر کو ارحم امتی بامتی ابو بکر کہہ کر یہاں پیغمبر نے جہاں خلافت کی طرف اشارہ کیا وہیں یہ بھی اشارہ کر دیا ابو بکر کا کوئی فیصلہ ظالمانہ نہیں ہوگا، کوئی فیصلہ متعصبانہ نہیں ہوگا، کوئی فیصلہ مفاد پر مبنی نہیں ہوگا، کوئی فیصلہ ذات پر مبنی نہیں ہوگا، کسی فیصلے کے اندر نا انصافی نہ ہوگی، کسی فیصلے کے اندر عوام کو پریشانی نہیں ہوگی، رعایا کے لیے تکلیف کا سبب نہیں بنے گی۔ جبھی تو جب خلافت کا وار آیا اپنے کندھے پہ کپڑے لے کے جانے لگے، کسی نے کہا کہاں؟ کہا بازار نہیں جاؤں گا، گزر اوقات کیسے ہوگا؟ کہا بیت المال سے آپ کا وظیفہ مقرر کر دیں۔ کہا چلو ٹھیک ہے، کتنا مقرر کرو گے؟ کہا کہ جتنا آپ کہیں۔ ابو بکر کہتے ہیں ایک مزدور کے برابر۔ کہا اس سے گزارا کیسے ہوگا؟ کہا جیسے مزدور کا ہو جاتا ہے ابو بکر کا بھی ہو جائے گا۔ کہا اگر مزدور کا گزارا اس پر نہ ہوتا ہو تو ابو بکر کہتے ہیں پھر ابو بکر مزدور کی تنخواہ کو بڑھا دے گا۔ ارحم امتی بامتی ابو بکر، سب سے زیادہ راحم میری امت میں کون؟ بولو۔ تو رحم بڑے ہی کرتے ہیں نا چھوٹوں پر۔ لیس منا من لم یرحم صغیرنا ولم یوقر کبیرنا، جو ہمارے بڑوں کی عزت نہ کرے، چھوٹوں پہ رحم نہ کرے،
اشارہ کر دیا ابو بکر یہ سب تیرے چھوٹے ہیں، تو نے رحم کرنا ہے، اور عمر عثمان علی یہ تیرے بڑے ہیں، تم نے ان کی عزت کرنی ہے، ان کا احترام کرنا ہے۔ یہ خلافت جو اللہ رب العزت نے قرآن میں اشارے کیے اور بتایا، جس کی تفصیل میں ایک جمعہ آپ کو بتلا چکا ہوں۔ عموماً ایک آیت آپ سنتے ہیں، محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم۔ اللہ نے پہلے نبی کا تعارف کروایا، پھر نبی کے ساتھیوں کا تعارف کرواتے ہوئے فرمایا جو یہ نبی کے ساتھ ہیں یہ کافروں پہ سخت ہیں، آپس میں بڑی محبت کرنے والے ہیں۔ تراہم رکعا سجدا، اے نبی آپ انہیں رکوع میں دیکھیں گے، آپ انہیں دیکھیں گے سجدے میں، آئے تیرے سجدوں کو تیرا پیر دیکھتا ہے اور تعریفیں کرتا ہے، تیری رکوع کو تیرا شیخ دیکھتا ہے اور تیرے لیے تعریفی کلمات کہتا ہے۔ صحابہ وہ ہیں جن کے رکوع کو اللہ کا نبی دیکھتا ہے اور جن کے سجدوں کو اللہ کا نبی دیکھتا ہے، اور کہا یہ ایسے لوگ ہیں ان کی پیشانیوں پر سجدے کے نشان نظر آ رہے ہیں، اور مثلہم فی التورات ومثلہم فی الانجیل، ان کی مثالیں یعنی تیرے ساتھیوں کی مثالیں وہ میں نے تورات میں بھی ذکر کی ہیں، انجیل میں بھی ذکر کی ہیں۔ یار کیا ہستیاں ہیں، ابھی پیدا نہیں ہوئے ہیں، تذکرے ان کے پہلے ہوئے ہیں، ابھی کیسر و کسرا فتح نہیں کیا ہے لیکن تذکرے پہلے ہو گئے ہیں، ابھی رکوع سجدے نہیں کیے ہیں، ان کی عبادتوں کے ذکر پہلے ہو گئے ہیں، ابھی خلافتیں نہیں ملی ہیں، ان کی خلافتوں کے ذکر پہلے ہو گئے ہیں، ابھی انہوں نے کارنامے سر انجام نہیں دیے، ان کے کارناموں کے تذکرے پہلے ہو گئے، ابھی انہوں نے نبی کے ہاتھ پر بیعت نہیں کی ہے۔ الذین یتبعون الرسول النبی الامی کہہ کر اللہ نے تورات میں ان کی طرف اشارے کر دیے ہیں، ابھی پیدا نہیں ہوئے، تعریفی کلمات جن کے پہلے ذکر ہوئے ہیں انہی کو دنیا نبی کے صحابہ کہتی ہے۔ اب توجہ، آگے ترتیب کیسی پیاری بتائی۔ آپ کو پتہ ہے میرے پیغمبر نے فاران کی چوٹی پہ کھڑے ہو کر اعلان کیا، پھر کچھ مستانے دیوانے نبی کے قریب آئے تو اسلام کا یہ درخت پھوٹنے لگا، اور پھر اس کے بعد میرے پیغمبر مدینہ ہجرت کر کے چلے گئے، پھر صحابہ کی جماعت تیار کی اور عرب کے کئی علاقوں کو فتح کیا، مکہ بھی فتح ہوا، تو اب یہ فتوحات نظر آنے لگیں، اب یہ درخت تھوڑا موٹا ہو گیا، اور موٹا ہونے کے بعد میرے پیغمبر جب دنیا سے چلے گئے اب کیسر و کسرا فتح ہو گیا، اب اسلام کی شوکت یہ ہو گئی کہ وہ صرف موٹا نہیں ہوا، موٹا ہو کے پھیل گیا، اور پھر حضرت عثمان کے دور میں یہ سارے جو باقیہ روم اور فارس کے کچھ علاقے رہتے تھے وہ فتح ہو گئے۔ اب یہ ہو گیا کہ اسلام پوری طرح اپنے اس تنے پر کھڑا ہو گیا۔ یہی ترتیب ہے، قرآن نے ترتیب دیکھیں کیسے 4 حصوں میں بتائی، اور آپ کو پتہ ہے جب کسی چیز کا کمال بتانا ہوتا ہے تو قرآن کا عموماً اسلوب رہا ہے وہ درجے 4 ہی بتاتا ہے۔ کامیاب انسان کی نشانیاں اور کامیاب انسان کی علامات کا ذکر کیا تو یہاں بھی 4 سٹیپ بتائے، 4 طریقے بتائے، 4 عمل بتائے۔ والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ جب بندوں کے ایمان والوں کے درجات بتانے لگے وہاں بھی رب العزت نے 4 سٹیپ بتائے۔ اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین۔ اب ایک آدمی ساری زندگی رب کو راضی کرتا ہے، اب اس کے اینڈ کا وقت ہے، اب اس کے دنیا سے جانے کا وقت ہے۔ بابا یہ کامیاب ہوا ہے یا نہیں؟ تو کامیابی کے لیے جو طریقہ بتایا وہ بھی 4 سٹیپ میں بتایا۔ یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ بتایا کہ یہ یوں ہے، یہ 4 سٹیپ میں یوں انسان کو بتایا۔ ایک مجاہد کی علامتیں
اس آیت میں ذکر ہیں، اگرچہ اللہ نے اپنی نشانیاں بتائیں، لیکن عبید اللہ سندھی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں یہاں ایک مجاہد اور پکے کارکن کی علامتیں ہیں۔ افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت والى السماء كيف رفعت والى الجبال كيف نصبت والى الارض كيف سطحت۔ یہ اگرچہ اپنی نشانیاں بتا رہے ہیں لیکن مجاہد کی علامت بتا رہے ہیں کہ اونٹ کی طرح جیسے وہ کئی دن صبر کرتا ہے، اسے بھی صبر کرنا چاہیے۔ جیسے آسمان بلند ہوتا ہے اس کے ارادے بھی بلند ہونے چاہیے، جیسے پہاڑ مضبوط ہوتا ہے اسے بھی اپنے موقع پر استقامت دکھانی چاہیے، جیسے زمین بچھی ہوئی ہوتی ہے اپنوں کے لیے اسے بھی عاجزی دکھانی چاہیے۔ یہ 4 اسٹیپ بتائے ہیں۔ ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما۔ یہاں پورے انسان کو بنانے کے لیے 4 اسٹیپ بتائے، اور والعصر میں انسانیت کو بتانے کے لیے 4 اسٹیپ بتائے۔ اب پیغمبر کے دین کو رب العزت نے بتدریجاً اسٹیپ بائی اسٹیپ کس طرح پھیلایا تو فرمایا فاستوى فآزره، فرمایا یہ ایسے ہیں کزرع اخرجا۔ پہلی چیز بتائی اے نبی تیرے یاروں کی مثال ایسی، اس دین کی مثال ایسی کہ جس طرح ایک کھیتی جب وہ پھوٹتی ہے تو اب وہ نظر آنے لگتی ہے۔ فاران کی چوٹی سے اب پیغمبر نے اسلام کو بتانا شروع کر دیا ہے۔ فآزرہ، اب جناب جب نبی واپس مدینہ آئے مکہ بھی فتح ہو گیا، فآزرہ، اب یہ موٹا ہونے لگا اسلام کا یہ درخت۔ اور پھر جب حضرات شیخین دنیا میں خلیفہ بن کے آئے، پھر کیسر و کسرا فتح ہو گیا، اب کیا ہوا؟ فاستغلظ، اب یہ اتنا موٹا ہو کر اسلام کا یہ تنا اور درخت پھیل گیا۔ ابھی پھیلا ہے، اب اس کے تنے کی مضبوطی کے لیے بتایا فاستوى علی سوقہ، اب یہ اس پر اتنا مضبوط ہو گیا، اور مضبوط ہونے کے بعد دور معاویہ میں اب اتنا پھیل گیا یوجب الذرہ، لوگ دیکھ کر حیران ہو گئے اور یہ کیا ہو گیا؟ جو فاران کی چوٹی سے درخت پھوٹا تھا آج معاویہ کے دور میں ہمیں نظر آ رہا ہے، قبرص فتح ہو رہا ہے، سکھر فتح ہو رہا ہے، ملتان فتح ہو رہا ہے، آذربائیجان فتح ہو رہا ہے، آپ کا پشاور فتح ہو رہا ہے، سوابی فتح ہو رہا ہے، یہاں تک 65 لاکھ مربع میل پر اسلام کے پھریرے لے رہا ہے۔ یہ اسٹیپ بائی اسٹیپ بیان کرنا اور ان سب واقعات کا خلفائے راشدین کے دور میں نبودار ہونا یہ بتا رہا ہے لگتی ہے یہی ترتیب بھلی ابو بکر و عمر عثمان و علی۔ حالانکہ جب یہ قرآن نازل ہو رہا ہے اس وقت ابو بکر صدیق خلیفہ نہیں بنے، عمر خلیفہ، عثمان خلیفہ، لیکن اسلوب قرآن کا دیکھ، 4 درجے 4 اسٹیپ بتائے اور وہ چاروں ان کے دور میں فٹ آ رہے ہیں، آ رہے ہیں یا نہیں؟ وہ کچھ پلے پڑ رہی ہے یا نہیں؟ یہ ہیں صحابہ جن کا نام لے رہے ہیں، جن کے لیے آج یہ قانون پاس ہوا۔ اب قانون جب پاس ہوا بہت سی بلیاں تھیلوں سے باہر نکلی ہیں، جو تھیلوں میں پھدک رہی تھیں اب وہ باہر آئی۔ سوال یہ ہے حکومتی میٹنگز میں یہ اعلی تشیع طبقہ اس وقت تو بہت اچھا بچہ بن کے بیٹھا ہوتا ہے، توہین نہیں ہونی چاہیے، یہ تو ہم بھی کہتے ہیں، ہمارے مراجوں نے اور باجوں نے لکھا ہے کہ جناب توہین نہیں ہونی چاہیے، ہمارے مراجوں نے لکھا ہے توہین حرام ہے۔ جب تیرے مراجع نے لکھا ہے توہین حرام ہے، اگر تو تقیہ نہیں کر رہا تو یہی والا بل تو پھر وہاں پاس ہوا ہے، تکلیف کیوں؟ پھر پریشانی کیوں؟ او جی اس قانون میں ذرا سکم ہے، تیرے نسب میں کچھ سکم ہے۔ قانون میں کیا سکم ہے؟ قانون یہ ہے کہ جو صحابہ اور اہل بیت کی توہین کرے اس کی سزا عمر قید ہونی چاہیے، 10 لاکھ جرمانہ ہونا چاہیے، اس میں کوئی سکم ہے؟ ایک لندن میں بیٹھا ہوا ہے، میں اداروں کو بھی بتانا چاہتا ہوں، اس کی ویڈیو وائرل ہے، کہیں آپ نہ سمجھو یہ پاکستان میں، ان کی ٹینشن نہ لو، جتنا
ہمارے ارباب اختیار نے مسلط کیا ہوا ہے، پتہ نہیں کیا ہو جائے گا، پتہ نہیں کیا ہو جائے گا، پتہ نہیں یہ کچھ کر نہ لیں، یہ کچھ کر نہ لیں۔ کچھ نہیں ہے، انشاءاللہ العزیز کچھ نہیں کر سکیں گے۔ یہاں صحابہ کے کروڑوں دیوانے موجود ہیں۔ یہ جب قادیانیت کے متعلق کچھ قانون سازی ہو رہی تھی ضیاء کے دور میں، ہمارے لال حسین اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ جنرل ضیاء سے ملنے گئے تو جا کر قالین پہ بیٹھ گئے۔ ضیاء نے کہا صوفے پہ بیٹھے، کہا نہیں، میں نبی کی ختم نبوت کی حفاظت کے لیے آیا ہوں، صوفے پہ نہیں نیچے بیٹھوں گا۔ وہ بھی احترام میں نیچے بیٹھ گیا۔ پھر اس کے اوپر یوں ہاتھ پھیرنے لگے لال حسین صاحب رحمۃ اللہ علیہ۔ اس نے کہا مجھے قانون تو پاس ہو گیا ہے، لیکن اب ان کے متعلق قوانین کہ یہ مینار نہیں بنا سکتے، اپنی عبادت گاہ پہ کلمہ نہیں لکھ سکتے، اس طرح کے جو قوانین ہیں، آپ ایسا دیکھیں، مجھے ڈر ہے کہ کہیں بغاوت نہ ہو جائے۔ انہوں نے کہا پتر انہوں اندر اساں سیاڑنے ہاں، ان کو اندر سے ہم جانتے ہیں کتنا تپڑ ہے، آپ یہ کر لو، صرف پھدکیں گے، زیادہ زیادہ کر کچھ نہیں سکیں گے۔ ہم بھی کہتے ہیں آپ اب اسے سینٹ سے پاس کرواؤ، یہی حل ہے۔ اب اس میں کنفیوژن یوں پیدا کی جا رہی ہے، او جی اس میں توہین کا پہلو واضح نہیں ہے، توہین کی ڈیفینیشن ہونی چاہیے۔ توہین کی ڈیفینیشن کیا ہونی چاہیے؟ توہین ہوتی ہے، کوئی کہے کہ جی سورج تو ہے لیکن سورج کی ڈیفینیشن ہونی چاہیے، وہ سامنے نظر آ رہا ہے۔ توہین کا جاؤ اٹھاؤ، توہین کا معنی لغات سے اٹھا لو۔ توہین کا مطلب ہوتا ہے ہتک یا کسی کی ذلت یا کسی کو اس کے منصب کے گرانے، اس کے منصب سے گرانے کی کوشش، اور لہجہ اور انداز ایسا کہ جس سے اس کی انسلٹ ہو رہی ہو، توہین ہو رہی ہو۔ یہ 4-5 الفاظ توہین کے لکھے ہیں لغت کے اندر۔ اب جو الفاظ لکھے ہیں بس صحابہ کرام کے متعلق اگر کوئی جملہ یا کوئی لہجہ استعمال کرتا ہے، ان 4-5 الفاظ میں سے کسی پر بھی وہ فٹ آتا ہے، اسی کو تو توہین کہتے ہیں۔ اس میں کون سی بات ہے؟ توہین کا ایک معنی لکھا ہے کسی کو اس کے منصب سے گرانا، اس کے منصب سے گرانے کی کوشش کرنا۔ کیا صحابہ کا منصب رضی اللہ نہیں ہے؟ بولو، اولئک هم المؤمنون نہیں ہے؟ آج اگر کوئی کہ نبی کے بعد سارے مرتد ہو گئے تھے، ان کے منصب سے نیچے گرانا اگر یہ توہین نہیں تو پھر توہین کس کو کہتے ہیں؟ یا چھوڑو، زیادہ باتیں ہی نہ کرو۔ جو الفاظ و لہجہ تم خمینی اور کلینی کے لیے برداشت نہیں کرتے، وہ ہم نبی کے صحابہ کے لیے نہیں برداشت کرتے۔ یہی توہین کا الفاظ ہے اور یہی توہین کی ڈیفینیشن ہے۔ پھر وہ کہتے ہیں جی اہل سنت کتابوں میں بھی تو ایسے واقعات کا ہونا الگ بات ہے۔ بعض دفعہ ایک بات اہل سنت بیان کرے، وہاں ان کا نظریہ، اس بیان کا مقصد توہین نہیں ہوتا، ان کی انسلٹ نہیں ہوتی، ان کی تذلیل مقصود نہیں ہوتی، اس سے مسائل استنباط کرنا ہوتے ہیں۔ تمہارا مقصود کچھ اور ہوتا ہے، اور قرآن نے یہ بات پہلے بتا دی کہ اہل سنت اگر کوئی بات کہے بظاہر اس میں توہین کا پہلو نکلے، لیکن ان کا مقصد و مطلب اور ان کی مراد و مفہوم اور ان کا ارادہ یہ نہ بنتا ہو تو وہ قابل گرفت نہیں ہے۔ ہاں دوسرا اس کے اندر معنی، مفہوم، مراد اور مقصد اور پہلو توہین کا لیتا ہو، وہ مراد ہے۔ کیسے؟ قرآن کہتا ہے یہودیوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو رائنا کہنا شروع کیا۔ اب رائنا کا معنی عبرانی زبان میں بنتا ہے اے ہمارے چرواہے، عربی زبان میں بنتا ہے ہماری طرف متوجہ ہوئیے، ہماری رعایت کیجئے۔ الفاظ ایک جیسے ہیں لیکن صحابہ نبی کو رائنا کہتے ہیں، مقصود اس سے یہ اے نبی ہماری طرف متوجہ ہوئیے، ہماری طرف دھیان کیجئے، ہماری طرف توجہ کیجئے۔ لیکن وہ بدبخت جو توہین کرنے والے وہ رائنا نبی سے کہتے تو مراد ہوتی ہمارے چرواہے۔ اب دیکھو ایک گستاخ ہے، دوسرا
عاشق ہے، ایک کافر ہے، دوسرا طبقہ مومن ہے، ایک طبقہ بے ادب ہے، ایک طبقہ با ادب ہے۔ اگر اہل سنت کے واقعات کو تم ایسی بات کرتے ہو، اول تو وہاں ایسی باتیں کوئی ہے ہی نہیں۔ اگر کوئی سمجھتا ہے آؤ پھر میدان مناظرہ لگا لو، آؤ پھر ٹیبل ٹاک پر آ جاؤ، عدالت میں آتے ہو تو آؤ، اسمبلی میں آتے آؤ، تمہیں توہین کا پہلو بھی بتا دیں گے اور تمہارے مذہب لعین کا پہلو بھی بتا دیں گے۔ اگر کوئی یہ سمجھتا ہے، توجہ، اس وقت بڑے نازک موڑ پر ہیں ہم۔ آج یہ قانون پاس ہوا، اس سے پہلے ہوا عمران کے دور میں، انہوں نے وبیلے شروع کیے۔ یہ کیا بات ہے؟ اگر حکومتیں ان سے اس طرح خوف کریں تو کیا مطلب توہین کا دروازہ کھلا رہے گا؟ اب وہ بدبخت اپنے الو سیدھا کرنے کے لیے کلپ میں کہہ رہے ہیں جی توہین رسالت کا قانون ہے۔ کتنے لوگ اسے مس یوز کرتے ہیں؟ کیا مطلب تم توہین رسالت کے قانون کو بھی متنازع بنانا چاہ رہے ہو؟ اور اس میں وہ دلیل دیتا ہے آسیہ کی کہ دیکھو اسے گرفتار کروایا گیا، تو مطلب آسیہ گستاخ نہیں تھی نبی کی۔ اب یہ بات یاد رکھیں، اس میں کنفیوژن پیدا کرنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ ایک الفاظ، اور بعض دفعہ لہجے بھی ہوتے ہیں، تم کہو یہی الفاظ وہاں ہیں، اگر ہمارے ہاں ہوئے تو الفاظ کا ہونا الگ بات ہے، لہجے کا ہونا الگ بات ہے۔ بعض دفعہ الفاظ توہین نہیں ہوتے، اس الفاظ کے ساتھ لہجہ توہین بنتا ہے اور اس کا معنی کچھ اور بن جاتا ہے۔ ایک آدمی ہے، وہاں سے تیار ہو کے آیا، میں نے اس کو کہا کیا بات ہے، کیا بات ہے؟ تو یہ میں تعریف کر رہا ہوں انسلٹ کر رہا ہوں؟ بولو نا۔ تیار ہو کے آیا، بڑا خوبصورت لگ رہا ہے، میں کہہ رہا ہوں کیا بات ہے؟ اب وہی آدمی ادھر آیا اور آپ اسے کہہ رہے ہیں کیا بات ہے؟ اب مجھے بتاؤ، الفاظ ایک ہی ہیں، لہجے اور فیض ریڈنگ نے اس کے معنی اور مفہوم کو بدلا یا نہیں بدلا؟ نہیں سمجھ آ رہی آپ کو؟ ایک الفاظ ہے کیا بات ہے، انداز بتا رہا ہے یہ الفاظ توہین نہیں، احترام ہے، تعریف ہے۔ اور ایک ہے کیا بات ہے، یہ تیرا اکڑنا، تیری آنکھوں کا پھٹنا، تیرے لہجے پر غصے کا آنا، یہ لفظ کیا بات ہے؟ یہ دلیل ہے کہ تو اس سے بغض رکھتا ہے، تو اس پہ حملہ کرنا چاہتا ہے، تجھے اس سے جیلس پن ہے، تجھے اس سے تکلیف ہوئی ہے، تو اس کی توہین کرنا چاہتا ہے، تو ان کی انسلٹ کرنا چاہتا ہے۔ اسی لیے خدا کی قسم، اسی لیے ہم صحابہ پہ ایسے ہی تو نہیں مرتے، ان کی عزت کے لیے پیغمبر نے الفاظ کتنے جامع فرمائے ہیں۔ یہ نہیں فرمایا اذا سمعتم الذین یسبون صحابی کہ تم جب میرے صحابہ کے بارے میں سنو کو کوئی گالی دے رہا ہے، یہ نہیں فرمایا۔ فرمایا اذا رأیتم الذین یسبون صحابی، تم جب دیکھو تو پتہ چلتا ہے۔ بعض دفعہ الفاظ تو ان کے بارے میں صحیح استعمال کر، لیکن لہجہ غلط استعمال کر رہا ہے تو یہ بھی توہین ہے۔ اس لیے نبی نے یہ نہیں فرمایا تم میرے صحابہ کی توہین سنو تو کہو تمہارے شر پہ اللہ کی لعنت ہے، بلکہ فرمایا اذا رأیتم الذین یسبون اصحابی فقولوا لعنت اللہ علی شرکم، تم دیکھو کہ میرے صحابہ کی توہین ہو رہی ہے، کہو کہ تمہارے شر پہ اللہ کی لعنت ہے۔ آج اچھے بچے بن کے بھی آ رہے ہیں، وہ جی گالی تو ہم دیتے بھی نہیں ہیں، جب نہیں دیتے تو تکلیف کیوں؟ بھائی پتہ ہے نا یہ پھندا کس کے گلے میں آ رہا ہے، ایک پھندا لٹکا ہوا ہے اتنی سا، اب جو طاقتور ہے اسے پتہ میرے لیے ہے ہی نہیں بابا، میرے گلے میں ہی نہیں آئے گا۔ لیکن اگر کوئی اس ٹائپ کا آدمی آیا جو کہتا تھا میں نہیں بتاؤں گا، یہ تو ہوگا، نیپال میں شام کو دوبارہ زندہ ہو جائے، اس کو پتہ ہے اتنی سی تو ہے اور یہ میرے گلے میں فٹ آئے گی تو تکلیف تو اسی کو ہوگی نا۔ نہیں سمجھ آئی؟ بولو، بات سمجھ آ رہی ہے یا نہیں آ رہی؟ تو یہ جو پھندا قانون کا ہے، جس کو پتہ ہے میرے گلے میں فٹ ہو رہا ہے، اسی کو تکلیف ہوگی۔ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ جناب یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے، ہم تو توہین کرتے ہی نہیں ہیں، تو پھر اس قانون سے تکلیف بھی نہیں ہونی چاہیے۔ اور اگر تکلیف ہو رہی ہے تو پتہ چلتا ہے گستاخ بھی تم ہو، توہین بھی تم کر رہے ہو۔ ہاں ہاں،
آج وہ کہتے ہیں ہمارے لوگ تو کبھی توہین کرتے ہی نہیں ہیں، پورا فیس بک بھرا ہے کتاب، میں ابھی یہاں توہینیں بتانا شروع کروں تو آگ لگ جائے، یہاں ماحول خراب ہو جائے، لیکن ہم نے الحمدللہ کنٹرول کیا ہے، اسی لیے کہ ہم ارباب اختیار کو دیکھ رہے ہیں کہ وہ ہمیں قانون کی صورت میں ناموس اصحاب رسول کا تحفظ فراہم کرے گی۔ اور کتنے افسوس کی بات، اسلامی ملک میں ہم ان سے بھیک مانگ رہے ہیں لیکن کوئی نہیں۔ صدیق کی صداقت اور امی عائشہ کے تحفظ کے لیے ہمیں کشکول لے کر بھی گلیوں میں پھرنا پڑے گا، خدا کی قسم اس کے لیے بھی تیار ہیں۔ دنیا اسے توہین سمجھے، ہم اسے خدا کی قسم عزت سمجھیں گے، ہم اسے اپنے لیے فخر سمجھیں گے، ہم اسے اپنے لیے باعث اعزاز سمجھیں گے۔ اس لیے اس وقت اس قانون کے خلاف بہت سازشیں ہو رہی ہیں، اور اگر کسی سیاسی جماعت نے ان کو شیلٹر فراہم کیا یا ان کے ساتھ تعاون کی کوشش کی، یاد رکھو آئندہ آنے والے جنرل الیکشن میں یہ صحابہ کے غلام مسلمان طبقہ اس سیاسی جماعت کا انشاءاللہ بائیکاٹ کرے گی۔ بس صحابہ کا جو غلام ہے، اس لیے ہوش کے ناخن لو۔ میں سب سے پہلے تو خراج تحسین پیش کرتا ہوں اسمبلی کے ان ممبران کی جنہوں نے اس نازک اور حالات کی مناسبت سے فیصلہ کیا، اور اس وقت کی ضرورت بھی تھی اور ملک کی ضرورت بھی تھی۔ میں انہیں خراج تحسین پیش کرتا ہوں، خاص کر عبدالاکبر چترالی صاحب کو، جنہوں نے یہ بل رکھا اور الحمدللہ متفقہ طور پر اس کو پاس کر دیا گیا ہے۔ اب وہ سینٹ کی زینت بنے گا اور انشاءاللہ العزیز سینٹ میں بھی اسے پاس کیا جائے گا۔ اگر کوئی سمجھتا ہے کسی کے دباؤ میں آ کر وہ اس بل میں سکم پیدا کرنے کی کوشش کریں یا اسے ریجیکٹ کرنے کی کوشش کریں، اگر وہ سڑکوں پہ آ سکتے ہیں تو سڑکیں کسی کے باپ کی نہیں ہیں، پھر سڑکوں پر ہم بھی آئیں گے، پھر احتجاج ہمیں بھی آتا ہے، پھر طریقہ ہمیں بھی آتا ہے، پھر جناب ہم بتائیں گے پلٹ کے دیکھو ظالم، تمنا ہم بھی رکھتے ہیں، اگر تو سنگ مرمر ہے تو پتھر ہم بھی رکھتے ہیں۔ اس لیے آپ حضرات ذہنی طور پر تیار رہیں۔ یہ بل منظور سینٹ سے بھی ہونا چاہیے یا نہیں؟ ہاتھ اٹھا کر تائید کریں جو چاہتے ہیں۔ ہونا چاہیے؟ اس میں کسی قسم کی کوئی رد و بدل، اس میں کوئی بھی تبدیلی، اس کو واپس ریجیکٹ کرنا اسے ہم منظور برداشت نہیں کریں گے۔ تم سمجھے ہی نہیں ہو ہمیں، تم سمجھے ہی نہیں ہو ہمیں۔ او بھائی، ہمیں اپنے گھر والوں، بیوی، بچوں، اپنی جان سے بھی زیادہ اگر کوئی عزیز ہے تو وہ نبی کے صحابہ ہیں، کیونکہ صحابہ کے کھاتے لگ گیا جس کا خون، لا خوف علیہم ولا ہم یحزنون۔ اس لیے ہم یہ مطالبہ بھی رکھتے ہیں، اور آخر میں دوبارہ میں ممبران قومی اسمبلی کو خراج تحسین بھی پیش کرتا ہوں، اور اہل السنت عوام سے کہتا ہوں، بریلویوں سے کہتا ہوں، دیوبندیوں سے کہتا ہوں، اہل حدیثوں سے کہتا ہوں، یہ وقت ہے، اس وقت یہ سب کچھ کرنے کی کوشش ہو رہی ہے اس کے خلاف۔ اپنے اختلافات ایک جگہ رکھ کے، صدیق کو تو تم بھی مانتے ہو، صحابہ کو تو تم بھی مانتے ہو، ان کے تحفظ کے لیے آؤ۔ یہ صحابہ بل در حقیقت توہین رسالت کے جو قانون ہے اس کا تحفظ ہے۔ اب دیکھو نا، توہین رسالت کے قانون کے خلاف پیچھے کتنی سازشیں ہوتی رہیں، اس کو بدلنا چاہیے، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ اب جب توہین صحابہ کرام کے متعلق قانون ہوگا تو اسے کوئی نہیں چھیڑے گا، پہلے اسے چھیڑنے کی کوشش کرے گا، اس کو چھیڑ کے وہاں تک آئے گا نا، اور جہاں تک اس کو چھیڑے گا اس وقت تک یہ قانون توہین رسالت کا وہ تو اپنی جگہ مضبوط رہے گا نا، اور جو اس کو چھیڑے گا اسے ہم دیکھ لیں گے۔ اس لیے یہ توہین صحابہ کا قانون، یہ در حقیقت توہین رسالت کے قانون کو مضبوط کرنا ہے، اور اس قانون کی مضبوطی کے لیے تیار ہو۔ اور آخر میں
یہ بھی بتلاتا جاؤں، ابھی ایک خبر آ رہی ہے کہ پنجاب کا نگران وزیر اعلیٰ محسن نقوی نام کے ایک گستاخ کو بنانے کے لیے جو ہے وہ کوششیں ہو رہی ہیں۔ یاد رکھو، گستاخ کو ہم کسی صورت پنجاب کا وزیر اعلیٰ کے طور پہ قبول نہیں کریں گے۔ ایسے متنازع آدمی کو جس کی ویڈیو وائرل ہوئی ہوں توہین پر، ایک طرف توہین صحابہ بالمنظور ہو رہا ہو اور دوسری طرف توہین کرنے والے کو وزیر اعلیٰ بنا کر اس بل کے اندر رکاوٹیں پیدا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہو، میں پی ڈی ایم سے یہ درخواست کروں گا اس طرح کے متنازع لوگوں کو سامنے بالکل بھی نہ آنے دیں، تاکہ آئندہ الیکشن میں آپ کے لیے مسائل نہ بنے، آپ کے لیے پریشانی کا سبب نہ بنے۔ اس لیے وہ جو پنجاب کا نگراں وزیر اعلیٰ محسن نقوی نام کا، جو توہین اور گستاخی پر مبنی اس کی باتیں ہیں اور ویڈیوز ہیں، وہ بھی ہمیں کسی صورت قبول نہیں۔ اگلا اعلان، آگے رجب کی 22 تاریخ آ رہی ہے، اور 22 رجب کس کا یوم وفات ہے؟ زور سے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اس دفعہ ہم نے ایک جدید کام کی کوشش کی ہے، جتنے بھی کراچی میں معاویہ نام کے بچے ہیں، بوڑھے ہیں، جوان ہیں، نوجوان ہیں، یہ سب اپنے ناموں کی فل فور رجسٹریشن کروائیں۔ دفتر میں بھی کروا سکتے ہیں، یا آپ اگر کسی علاقے میں وہاں کے متعلقہ ذمہ دار کے پاس آپ ان سے فارم لے سکتے ہیں۔ ہم آگے چل کر اس رجب کے مہینے میں ایک کنونشن ہو سکتا ہے کر لیں، یا ایک جلوس ایسا کریں جس میں صرف نام معاویہ والے شریک ہوں گے، جس میں، اور یہ بھی اس جماعت کی قربانی ہے، ورنہ اس نام کے اوپر کوئی تعریفی جلسہ نہیں کر سکتا تھا، اور اب معاویہ کی کوئی توہین نہیں کر سکتا۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ اتنا تو مجھے پتا کسی بوڑھے کا نام معاویہ نہیں ہوگا، کیونکہ یہ سلسلہ چلا ہے۔ حق نواز کو سلام ہے، اس کے بعد اگر کوئی ہو پہلے سے کوئی، تو وہ بھی بوڑھا ہے، جوان ہے، کچھ بھی ہے۔ اب اس میں جتنے معاویہ نام والے شریک ہوں گے، بذریعہ قرآن اندازی 3 پرچیاں ان کے نام کی اٹھائی جائیں گی، اور ہو سکتا ہے پہلے نمبر پہ آنے والے کو موٹر سائیکل انعام مل جائے۔ اب آپ کہیں یار میرا بچہ تو ابھی 1 مہینے کا ہے، تو بچے کا ابا استعمال کر سکتا ہے۔ دوسرے تیسرے نمبر والے کا اعلان کریں گے بعد میں، یا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ پہلے نمبر والے کو 50,000 انعام، دوسرے کو 30,000 اور تیسرے نمبر آنے والے کو 20,000۔ ابھی یہ فیصلہ باقی، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ پہلے نمبر پہ آنے والے کو عمرے کا ٹکٹ دیا جائے۔ لہذا جن کے نام، اچھا پھر معاویہ نام وہ ہوں کہ جو آپ کے بے فارم میں یا شناختی کارڈ میں بھی معاویہ، بھلے مرکب نام ہو، کامران معاویہ، حسن معاویہ، حسین معاویہ، بھی چلے گا، آپ کے اس ڈاکومنٹ میں جو ہے وہ معاویہ نام ہو، محمد معاویہ ہو یا سر معاویہ ہو۔ پتہ چلا ڈاکومنٹس میں نام جو ہے وہ کامران ہے، تو انعام کے چکر میں آگے معاویہ لگا رہا ہے، تو بھائی اچھا پھر تیسری شرط یہ ہے اس قرآن اندازی میں ان کا ہونا ضروری ہے۔ آپ سمجھتے ہیں آپ کا بچہ ابھی 2 مہینے کا ہے، اسے آپ گود میں لائیں، اس کی برکات نام معاویہ کی اسے حاصل کروائیں۔ اور اگر آج کل میں کوئی چانس ہے کسی کا کچھ ہونے کا، اور بچہ کچھ ہو گیا، تو وہ بھی انعام کے لیے کوشش کرے معاویہ ہی نام لکھ دے۔ اس رجسٹریشن کی تاریخ ختم ہونے سے 1 دن پہلے بھی اگر آپ کے یہاں خوشخبری آ گئی اور آپ نے جلدی سے اس کا نام معاویہ رکھ دیا اور اس کا جو ہے وہ سرٹیفکیٹ بنا لیا، تو وہ بھی آپ جمع کروا سکتے ہیں۔ یہ ایک اعلان ہے۔ اگلا اعلان آپ کو پتہ ہے، صدیق اکبر ماڈل ولیج کے نام سے سیلاب زدگان کے لیے ہم نے ہر ٹائپ کا جو گھر کا منصوبہ بنایا تھا، الحمدللہ اس ہفتے اس کا افتتاح ہونے کے لیے جا رہا ہے۔ قاضی احمد کے علاقے میں وہ بے سہارا لوگ جو ابھی تک کھلے آسمان تلے ہیں، ہم نے
اس طرح ایک ولیج بنایا اور پوری ایک کالونی ہٹ ٹائپ کی جو بنائی ہے جو سردی گرمی سے انہیں محفوظ رکھے گی، اور باقاعدہ آپ نے یہاں پر اس کا ماڈل دیکھا بھی تھا۔ یہ انشاءاللہ العزیز اس ہفتے افتتاح ہونے کے لیے جا رہا ہے، دعا کریں اللہ اسے قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ 21 جنوری کو سیرت ہادی عالم عظمت صحابہ مجاہد کالونی میں ہو رہی ہے، یعنی ہفتے والے دن کل انشاءاللہ۔